السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، امید ہے کہ آپ سب بخیریت و عافیت ہوں گے۔ آج ہم ایک اہم موضوع پر گفتگو کریں گے جو نہ صرف ہماری ذہنی سکون کو متاثر کرتا ہے بلکہ ہماری مجموعہ زندگی کے معیار پر بھی گہرا اثر ڈالتا ہے: ذہنی دباؤ۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جو دنیا کے ہر فرد کو کسی نہ کسی سطح پر متاثر کرتا ہے، چاہے وہ نوجوان ہو یا بزرگ، طالب علم ہو یا پروفیشنل۔ یہ دباؤ کبھی ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے اور کبھی اسے ہم ایک موقع کے طور پر دیکھ کر خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ دباؤ کیوں ہوتا ہے اور ہم اس سے کس طرح نمٹ سکتے ہیں؟ ذہنی دباؤ دراصل ایک جذباتی اور جسمانی رد عمل ہوتا ہے جو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنے آپ کو کسی مسئلے یا مشکل صورتحال سے نپٹنے کے لیے نااہل محسوس کرتے ہیں۔ یہ دو اقسام میں تقسیم ہو سکتا ہے: ہاتھ دباؤ جو ایک مختصر مدت کے لیے ہوتا ہے، جسے امتحان سے پہلے یا کسی حادثے کے دوران، اور مزمن دباؤ جو طویل عرصے تک جاری رہتا ہے اور جسمانی و ذہنی صحت پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ ذہنی دباؤ کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، جن میں معاشی مسئلہ جیسے قرض یا بے روزگاری، تعلیمی دباؤ جیسے امتحانات یا تعلیمی کارکردگی، خاندانی تعلقات میں مسائل جیسے طلاق یا جھگڑے، صحت کے مسائل، سماجی دباؤ اور ٹیکنالوجی کا دباؤ شامل ہے۔ یہ دباؤ صرف دماغی اثرات ہی نہیں بلکہ جسمانی اور جذباتی اثرات بھی مرتب کرتا ہے۔ ذہنی اثرات میں یادداشت کی کمی، منفی خیالات کا غلبہ اور ہر فیصلہ کرنے کی صلاحیت کا کم ہونا شامل ہے، جبکہ جسمانی اثرات جیسے دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، ہاضمے کے مسائل اور نیند کی مشکلات بھی سامنے آتی ہیں۔ جذباتی طور پر دباؤ مایوسی، غصہ، ڈپریشن اور دوسرے سے الگ تھلگ ہونے کا احساس پیدا کر سکتا ہے۔ اسلامی طریقے سے ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے سب سے اہم ہے 5 وقت کی نماز۔ نماز انسان کو ذہنی سکون فراہم کرتی ہے اور اللہ سے دعائیں ذہنی سکون میں اضافہ کرتی ہیں۔ قرآن کی تلاوت بھی دل کو سکون بخشتی ہے اور صدقہ دینا نہ صرف روحانی برکت لاتا ہے بلکہ انسان کی مشکلات کو بھی دور کرتا ہے۔ شکر گزاری کی عادت سے ہم منفی خیالات کو کم کر سکتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا احساس کر سکتے ہیں۔ سائنسی طریقے میں ورزش کا کردار بہت اہم ہے۔ روزانہ 30 منٹ کی ورزش نہ صرف جسم کو مضبوط کرتی ہے بلکہ ذہن کو بھی سکون فراہم کرتی ہے۔ یوگا، مراقبہ اور ڈیپ بریتھنگ جیسے طریقے دماغی سکون کے لیے بہترین ہیں۔ متوازن غذا بھی دباؤ کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے، جیسے وٹامن بی اور میگنیشیم سے بھرپور سبزیاں، گری دار میوے اور مچھلی کھانا۔ نیند کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے اور یہ ضروری ہے کہ ہم سونے سے پہلے موبائل فون کا استعمال کم کریں۔ ذہنی دباؤ سے نپٹنے کے عملی نکات میں وقت کی تنظیم، مثبت تعلقات، مشاغل کا اختیار کرنا اور منفی لوگوں سے دور رہنا شامل ہے۔ اس کے علاوہ دعاؤں اور اذکار کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ یہ دعائیں انسان کی ذہنی سکون میں اضافہ کرتی ہیں۔ حقیقی زندگی کی مثالیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ کس طرح چھوٹے سے اقدامات بڑے فرق لا سکتے ہیں۔ مثلاً ایک طالب علم نے روزانہ قرآن کی تلاوت اور ورزش کو اپنی روزمرہ کی عادت بنایا، جس سے نہ صرف اس کی تعلیمی کارکردگی میں بہتری آئی بلکہ ذہنی سکون بھی ملا۔ اسی طرح ایک ماں نے صدقہ دینا اور مراقبہ شروع کیا، جس سے اس کی خاندانی زندگی میں سکون آیا اور ذہنی دباؤ کم ہوا۔ آخرکار ذہنی دباؤ ایک حقیقت ہے، لیکن اسلامی تعلیمات، سائنسی تحقیق اور مثبت عادات کو اپنا کر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہم نماز، ورزش، مثبت سوچ اور دعاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کریں تاکہ ذہنی دباؤ ہماری خوشیوں کو متاثر نہ کرے۔